السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل غلام خواجہ دانا کو۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں حضرت پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی اور ایک جنات کا واقعہ۔ آپ پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی اپنے حجرے کے باہر اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک مرید آپ کا آتا ہے آپ کے پاس اور کہنے لگتا ہے، سرکار مجھے آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ آپ اس مرید کو لے کر اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں اور جیسے اسے حجرے میں لے کے جاتے ہیں وہ مرید آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ سرکار آپ کی دعاؤں سے جو اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی تھی وہ بیٹی آج جوان ہو چکی ہے، بالغ ہو چکی ہے۔ سرکار وہ صبح چھت کے اوپر کپڑے سکھانے گئی تھی اور اسی وقت سے لاپتہ ہے۔ میں نے ہر جگہ تلاش کر لیا، ہر جگہ ڈھونڈ لیا، لیکن میری بیٹی کہیں نظر نہ آئی۔ تو غوث اعظم اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں، پھر کچھ دیر کے بعد اپنی آنکھیں کھولتے ہیں اور اپنے مرید سے کہتے ہیں کہ جا، تیری بیٹی اس وقت صحیح سلامت ہے اور بس اس وقت وہ تیری بیٹی جناتوں کے قبضے میں ہے۔ آپ اپنے مرید کو ایک نماز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو سیدھا چین کے جنگل میں چلا جا اور وہاں جا کے ایک گول دائرہ میرا نام لے کر کھینچ لینا اور اس دائرے میں جا نماز بچھا کے بیٹھ جانا۔ پر یاد رکھنا کہ جیسے ہی تو دائرہ بچھا کے اس میں بیٹھے گا تو تجھے جناتوں کے قافلے اسی وقت آنا شروع ہو جائیں گے اور تجھے ڈرانے لگیں گے، تجھے بھگانے کی کوشش کریں گے۔ پر یاد رکھنا، ڈرنا مت، تو غوث پاک کا مرید ہے، وہ تجھے مارنے کی کوشش کریں گے لیکن مار نہ سکیں گے، تو ڈرنا مت، یاد رکھنا غوث پاک کا مرید ہے۔ وہ مرید آپ کی بات سنتا ہے پوری غور سے، پھر آپ اس سے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب صبح ہوگی تو جناتوں کا سردار تیرے پاس آئے گا اور اس سے سارا واقعہ بیان کر دینا۔ پھر وہ آپ کی بات سن کر آپ کا مرید وہاں سے نکل جاتا ہے اور چین کی جانب نکل جاتا ہے، اس جنگل کی جانب نکل جاتا ہے اور جنگل میں جانے کے بعد ایک گول دائرہ لگاتا ہے آپ کا نام لے کر اور اس دائرے میں جا نماز بچھا کے بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے وہ بیٹھتا ہے جناتوں کا قافلہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جنات اسے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ مرید ڈرتا نہیں ہے۔ اس کے اوپر جب جنات حملہ کرتے ہیں تو اس گول دائرے پاس آتے ہی وہ لوگ واپس پھر سے گر جاتے۔ اسی طرح ہر لاکھوں جناتوں نے اسے بھگانے کی کوشش کری لیکن بھگا نہ سکے۔ صبح ہوتے ہوتے وہاں پہ کئی لاکھوں جناتوں کے قافلے جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر صبح ہوتے ہوتے جناتوں کا سردار وہاں آتا ہے، جس طرح غوث اعظم نے فرمایا تھا اسی طرح ہوتا ہے۔ جناتوں کا سردار اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہنے لگتا ہے کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا اور تیرا کام کیا ہے، تیرا مقصد کیا ہے، بتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں اور مجھے غوث پاک نے یہاں بھیجا ہے، میری بیٹی آپ لوگوں کے پاس ہے۔ جیسے وہ اتنا سنتا ہے وہ نیچے اترتا ہے اور اس لکیر کو چومتا ہے اور ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتا ہے اور تمام جنوں سے فرماتا ہے، وہ جناتوں کا سردار جنوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ اس مرید غوث پاک یہ غوث پاک کا مرید ہے اور اس کی بیٹی جہاں بھی ہو اسے لے کے آؤ۔ وہ تمام جن اس کی بیٹی کو ڈھونڈنے لگتے ہیں، اس مرید کی بیٹی کو ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ تقریباً 2 کلاک بعد واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سردار ہم نے اس کی بیٹی کو ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن اس کی بیٹی کہیں نظر نہ آئی۔ تو وہ کہتا ہے، جناتوں کا سردار کہتا ہے کہ نہیں، غوث اعظم نے فرمایا ہے تو اس کی بیٹی یقیناً ہمارے پاس ہی ہوگی، جاؤ اور اچھے سے ڈھونڈو۔ پھر وہ جنات جاتے ہیں واپس اور ہر خالی مکان، ہر سنسان جگہ، ہر ایسی جگہ جو ڈراؤنی جگہ پہ جہاں پہ سمسام رہتا ہے، جہاں کوئی آتا جاتا نہیں، اس جگہ پہ جا کے ڈھونڈتے تو ایک جگہ اس مرید کی بیٹی ملتی ہے، ایک جین کے قبضے میں ہوتی ہے۔ وہاں سے وہ اس جین کو پکڑ کے اس بیٹی کو لے آتے اپنے سردار کے پاس اور کہتے ہیں، سردار یہ رہی اس مرید کی بیٹی، اس جین نے لے کے پکڑ کے رکھا تھا۔ آپ جیسی
وہ وہاں پہنچتے اسے لے کر جناتوں کا سردار اس جن سے پوچھتا ہے کہ تو جانتا نہیں ہے یہ کون ہے؟ یہ غوث اعظم کا غلام ہے اور یہ اس کی بیٹی ہے، کہ تو جانتا نہیں ہے؟ تو نے اس کو کیوں لے کے آیا؟ وہ کہتا ہے کہ سرکار میں جانتا ہوں یہ غوث پاک کے مرید کی بیٹی ہے، میں نے اس لیے اٹھایا ہے کہ تمام غوث پاک کے غلاموں کو یہ خبر مل جائے کہ اپنے گھر کے عورتوں کو بے پردہ نہ گھومنے دے۔ یہ صبح چھت پہ کپڑے سکھانے کے لیے کھلے بال اور بے پردہ تھی۔ اسی وقت اس کی چھت کے اوپر سے میرا قافلہ گزر رہا تھا، تو اسی وقت جب میں گزر رہا تھا تو مجھے کھلے بال اور بے پردہ دکھی، تو میں نے اسے اپنے ساتھ لے کے آیا۔ پر سردار میں نے اس کے ساتھ کوئی زنا جیسا کام نہیں کیا ہے، اس کے آبرو سے نہیں کھیلا ہے۔ تو وہ جناتوں کا سردار کہتا ہے اس مرید سے کہ لے تیری بیٹی کو واپس لے جا، ہم نے تیری بیٹی تجھے واپس سونپ دی۔ تو وہ مرید جناتوں سے پوچھتا ہے، اس جناتوں کے سرداروں سے پوچھتا ہے کہ آپ غوث پاک کو کیسے جانتے ہو؟ میں تو ان کا مرید ہوں، میں اس لیے انہیں جانتا ہوں، آپ کیسے جانتے ہو؟ تو جناتوں کا سردار کہتا ہے کہ میں کیا وہ تمہارے نہیں، ہمارے بھی غوث ہے۔ ہمارا صبح کا سفر جب تک ہم صبح کا سفر کرنے سے پہلے ہم غوث پاک کو سلام نہیں کر لیتے، وہاں تک ہم صبح کا سفر ہمارا طے نہیں کرتے۔ ہم بھی غوث پاک کے غلام ہیں، اور غوث پاک کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں، تمام مخلوقات پر بھی ہے، اور جناتوں پر بھی ہے۔ اللہ کی تمام مخلوقات پر غوث پاک کی حکومت ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل غلام خواجہ دانا کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ آپ اگر ولیوں سے محبت رکھتے ہو تو ہمارے چینل غلام خواجہ دانا کو سبسکرائب ضرور کریں گے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں گے، اور کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کو اسی طرح ولیوں کی کرامات سننے پسند ہے، تاکہ ہم آپ کے لیے اور اولیاء کرام اولیاء اللہ کی کرامت بیان آپ کو بتاتے رہیں۔ چلیے اب میں آپ سے الوداع لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔